أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله آپ قریب ہو جائیں پیچھے والے دوست بھی پیچھے نہیں دیکھنا کہ آگے ہو اور موبائلوں کی روشنی اوپر کی جانب کریں تاکہ روشنی ہو جائے اوپر کریں میری آنکھوں میں بارش جا رہی ہے اوپر کریں گے نا نیچے اوپر کر دینا یہ سارے معاملات چلتے ہیں آخری معاملات کا سفر کرنے کے بڑی اطمینان سے تشریف رکھیں بات میری آپ تک پہنچے گی آواز آئے گی بس میں نے کیا کہ میری آنکھوں میں ڈالنے کی بجائے روشنی اوپر کرنے کے لیے بات سیدھی چھت کی جانب کرتے ہیں آنکھوں میں پڑتی ہے اللہ کی ذائقہ اسے دیکھنے ابھی دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بہت سارے بندے بھیجتا ہے ہر بندہ اپنے اپنے ذمے جو کام لے کے آتا ہے وہ کام کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مبعوث کرتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام اشاعت دین کا کام کرتے ہیں تبلیغ فرماتے ہیں اور میرے رسول کریم اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مطلق بنا سبحان اللہ دنیا میں تبلیغ کرنے کی تشریف لائے اور حضور نہ لوگوں سے اپنی اتباع کرانے کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ممنہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے اللہ کریم نے حکم بھی دیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اگر تم عقل رکھتے ہو تو غور کرو زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں اس میں غور کرو اگر تم سائے رکھو تم اللہ تک پہنچ جاؤ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر غور کرے بندہ تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز خود بخود نہیں بنتی بلکہ قادر مطلق نے اپنی قدرت سے اسے تخلیق زمین و آسمان میں اللہ کی ہونے کی نشانیاں ہیں لیکن رب کریم کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور علامت رسول پاک ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اور حضور کی ذات ایسا عظیم ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچنے کا ایسا عظیم ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو فرشتوں میں نہیں کیا اس لیے کہ فرشتے ان بہت ساری ضروریات سے دور ہے جس کی انسان کی حیثیت کو ضرورت ہوتی ہے کھاتے نہیں وہ پیتے نہیں نہیں آتی بہت سارے جو عوارض ہیں انسانی ضروریات ہیں ان سے برآں تو اگر کوئی نبی فرشتوں میں سے آتے تو انسان خیر نہ لے پاتے اس لیے کہ فرشتے لوگ کہتے ہیں تو فرشتہ ہے کر کے آپ کیسے کریں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بشریت کی شان کے ساتھ حضور کو مبعوث کرنا سبحان اللہ حضور کی اتباع کی جائے گی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے کسی عظیم انسان کے پیچھے چلنا اب حضور کے قدم بقدم چلا جائے گا
حضور کی اتباع کی جائے. اتباع ہے ہی حضور. حضور کی غلامی کی جائے. رب فرماتا ہے اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہو تو رستہ یہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی. محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ خود تم سے محبت کرے. اتباع رسالت مآب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, حضور کے رستوں پہ چلنا اصل مقصود اور مطلوب یہ ہے. ہمارے ہاں نا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے کوشش کرتے ہیں دنیا کی رفتار کے ساتھ چلنے کی. وہ تو ویسے ممکن نہیں ہے. دنیا میں ہر شخص کی اپنی اپنی رفتار ہے, کیسے کسی کے ساتھ چلے گا. پھر جو حضور کی غلامی اور اتباع پر چلنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ بھی کچھ چیزوں کو ذرا ٹالتے ہیں. یہ نماز ٹھہر کے شروع کرنی ہے اور داڑھی شریف کے معاملات ہیں, سنت شریعت کی پابندی ذرا ٹھہر کے. بڑی سادی سی بات ہے. مجھے اگر پتہ چل جائے نا کہ میرا فلانا دوست مجھے ذرا ٹال رہا ہے, وہ اگر ٹال رہا ہے تو میں کہتا ہوں میاں بسم اللہ. وہ ایک دفعہ ٹالتا ہے تو جاؤ 100 دفعہ ٹالتے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ والد صاحب کو پتہ چل جائے کہ تھوڑی ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ کام کہنے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی اس کو کہو جو ذرا دوڑ کے کر دے. بندہ محسوس کرے. آپ میری بات کو سمجھیں, ہم حضور کے غلام ہیں. نہیں لگتا کہ ہم ٹال مٹول کریں. ہم شروع کریں گے, دیکھیں گے, سوچتے ہیں شادی کرنی ہے, فلانا کام رہے گا. یہ ٹال مٹول, غلام ٹال مٹول حضور کی اتباع کی جائے اور غیر مشروع کی جائے. اس میں کوئی شرط نہ لگائی جائے کہ یہ ہوگا تو کروں گا, فلاں معاملہ ہوگا. غیر مشروط غلامی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے والے دن مسجد میں تشریف لائے تو حضور نے سونے کی انگوٹھی پہنی. اگلے جمعے حضور کے تمام صحابہ سونے کی انگوٹھیاں پہن کے آ گئے. اب پریشان ہو گئے نا, میں سونے کی انگوٹھی پہ اگلی بار کروں گا پھر کھل جائے گی بات. سب صحابہ سونے کی انگوٹھیاں پہن کے آ گئے. غریبوں نے بھی خرید لی, لیکن اس سے اگلے جمعے حضور نے اتار دی. فرمایا ابھی سونا آرام ہو گیا, مت کے آج کے بعد نہیں پہننے. میری بات کو سمجھے. کسی ایک نے بھی نکاح کا بڑا خرچہ ہوا تھا ہمارا, بڑی دور سے جا کے آئی. حضور نے کہا نہیں پہننی, اس پر پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب قریب نے کہہ دیا نہیں پہننی تو لہٰذا نہیں پہننی. ہمارے ہاں لوگ نا کچھ چیزوں کو چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں, آج کی شادیوں پہ منگنیوں پہ پہنائی جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ منافق اور کافر کی طرف سے حضور نے روک نہیں دے رہا, لیکن جب ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے تو رسول پاک نے چہرہ پھیر لیا. لوگ دیکھے کتنا بڑا ہے, ہمارے یہاں ہو رہا ہے, لوگ غور ہی نہیں کرتے. بات سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رخ پھیر لیا. یا رسول اللہ میری غلطی. سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے, درود شریف پڑھنے آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری بات سنیں جی, غور کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ انور پھیر لیا تو صحابی نے وہ انگوٹھی اتاری, اتار کے دور پھینکا. اسے مشاورت لے لینی چاہیے, لیکن اگر کوئی صحیح دے تو پھر ہر آدمی کی ہر شرارت پر کان ڈالنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ لوگ شرارتیں کرتے ہیں, کانوں کے اندر پھول ڈالتے ہیں. انگوٹھی پھینک دی. اب عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے, تو کسی نے کہا کہ اٹھا لو, گھر میں جا کے بیوی کو دے دینا, بہن کو دے دینا, کسی خاتون کو دے دینا. اب یہ اتباع والے لوگوں کا یہ نام تھا. وہ کہنے لگے جسے حضور نے پسند نہیں نہ فرمایا, میں نے پھینک دیا ہے, اتنی مرضی بھی قیمتی ہو دوبارہ اٹھاؤں گا. میرے عزیز دوستوں, بالخصوص جوانوں, بات ہے ہماری مجبوری یہ بن گئی ہے کہ ہم کئی لوگوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں.
کچھ ہم کالج کے دوستوں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، کچھ برادری کے لوگوں کا. ہم تکلیف میں کئی کشتیوں کے مسافر ہیں. شادی کے بعد کچھ طریقے سسرال والوں کے خاندان کے بھی اپنانے ہوتے ہیں. کئی کشتیوں کے مسافر. جگہ جگہ جس آدمی کو جھکنا پڑے جانا پڑے وہ اذیت میں آ جاتا ہے. میری بات کو سمجھیں. ایک ہی دروازہ اچھا ہے جو مدینے والے محبوب کا دروازہ. کی اتباع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اتباع میں کچھ احکام ایسے تھے جو منسوخ بھی ہوئے. یعنی پہلے کوئی حکم اور تھا، پھر اس کے بعد وہ حکم بدل دیا گیا، لیکن صحابہ کرام نے اس پر تبصرے نہیں کیا. اس پر کسی قسم کے کوئی، بس سرکار نے فرما دیا تو فرما دیا، حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اس نقطے کو اپنے ذہن میں ضرور جگہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے اور صحابہ نے پڑھی ہے. پھر دوران نماز ہی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی تھی، تو پھر حضور نے چہرہ نور پھیر لیا، کعبے کی جانب کر دیا. اللہ خیر کرے، تھوڑا سا نا مسلح ٹیڑھا ہو جائے تو شاید جینے نہ دے کوئی امام. بات کو سمجھو. اور اب تو اس طرح کی پوزیشن بن گئی ہے کہ پیران عظام کے بارے میں لوگوں نے آنکھ لگائی ہو. پورا غور کرو، پورا چل رہا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوبصورت انداز. میرے قریب نے 2 رکعتیں سمجھ لیں ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر اگلی 2 رکعتوں میں ادھر منہ کر کے. ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ حضور کعبہ بدل لیا ہے، روخی بدل لیا ہے. بس ان کے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ ہمارا کعبہ تو وہ ہے جدھر مدینے والے نے توجہ کر دی. آہستہ سبحان اللہ کے انشاءاللہ آہستہ میں میری بات پر توجہ. عزیز دوست، اتباع کے جب جذبات پیدا ہوتے ہیں پھر غلامی کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے، جو حضور کی سنت مبارکہ ہے، جو حضور نے ہمارے لیے طریقہ چھوڑا اور بہترین طریقہ حضور نے چھوڑا، اسوہ مبارکہ چھوڑا نبی پاک نے. خوبصورت انداز اگر اختیار کیا جائے، وہ سارے طریقے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اگر ان پر غور کی جائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دل قصد یعنی جان اچانک نہیں، ارادے کے ساتھ تھوڑا سا میں یوں کر کے گردن جھکا کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہاں سے گزر، اور یہ بات حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی تھوڑا سا نا جھوک کے گزرے. کہا جناب سمجھ نہیں آتی، جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ جھوک کے گزرتے ہیں. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی ٹال مٹول میں ابھی تک، لیکن وہ لوگ وہاں تک چلے گئے تھے جہاں بظاہر لوگوں کی عقل بھی ختم ہو گئی. تھوڑا سا جھک کے گزرے تو کسی نے کہا صاحب حضور یہاں سے جھکنے کا وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو کہنے لگے میں حضور کے ساتھ گزرا تھا، یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی، تو چونکہ حضور امامہ شریف باندھتے تھے تو خیال تھا کہ کہیں وہ چومنے نہ لگ جائیں ٹہنیاں امامہ شریف. تو حضور تھوڑا سا گردن مبارک کو جھکا کے گزرے تھے. اب درخت تو نہیں ہے، ٹہنیاں تو نہیں ہے، پر حضور کی ادا تو موجود ہے. یہ جذبات جب آپ کی اور میری طبیعت میں پیدا ہوں گے نا، آپ کی، میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے کسی کو فرمائش کر کے کہا کہ ہمیں نا گدا لا کے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے، یا حضور دراز گوش ہم اس کو کہتے ہیں، دراز گوش شدید، دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں، تو اس کو ہمارے بزرگ دراز گوش کہتے ہیں. جو حضور کا گدھا تھا اس پر حضور نے سواری کی. ایز اے اسپیشل میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے، کہنے لگے یار گدھا اگر کہیں سے ملے کسی سے پوچھ کے میں سواری کرنا چاہتا ہوں. تو لا کے دیا گیا تو کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت جی سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، ارادہ کیا ہوا ہے ذرا جانے سے پہلے نہ کوشش کروں جتنی سنتوں پہ عمل ہو سکتا ہے. میرا دل تھا کہ یہ رہ گیا تھا کام، تو میں ذرا اس پر بھی عمل کرنا چاہتا تھا. میری بات کو سمجھیں. شوق پیدا کرے زندگی میں حضور کی غلامی کرنے. شوق، یہ جو ہم نے شوق پیدا کیے ہوئے نا فلانے ٹھنڈی جگہ بھی جانا ہے اور فلانی جگہ بھی جانا ہے، میں نے فلانی شادی دیکھی، یہ کچے شوق ہیں، یہ کمزور ہیں. یہ تو آپ دنیا کے رنگ کے ساتھ چل پڑے. آپ کا ایک اپنا رنگ ہے جو حضور کی غلامی کا رنگ ہے.
تو نبی پاک کے طریقہ مبارکہ کا انداز ہے. آپ اس رنگ پر غور کریں, اس پر توجہ کریں. حضور کی سنت, نبی پاک کا طریقہ, رسول کائنات سرور کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں, وہ شوق, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کی رضا کو پا گئے تھے. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کاموں میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. اس پر وہ توجہ کر گئے تھے. اعلیٰ قسم کا مکان بنانا جائز ہے, جائز پیسے ہوں تو آپ 6 منزلہ عمارت کھڑی کریں, دین منع نہیں کرتا. لیکن حضور نہ اپنے صحابہ کے لیے اسے پسند نہیں کرتے. اپنے صحابہ کے لیے حضور فرماتے تھے کہ تم نے نور نبوت سے ڈائریکٹ فیض لیا, تمہارا جو انداز ہے وہ اور طرح کا ہونا چاہیے. ایک شخص کا بلند مکان دیکھ کر حضور کے چہرے پہ ناراضگی آئی. کہا کچھ نہیں. کچھ لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ آج حضور گزرے تھے پر تیری یہ اونچی منظر حضور کو پسند نہیں آئی. پوچھا نہیں جا کے کہ حضور آپ مجھے حکم کریں اس کا کیا کرنا ہے. پوچھا نہیں, بلکہ کدال پکڑی, کئی پکڑی, چھت پہ چڑھے اور مکان گرا دیا. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کیا کرنا ہے اس عمارت کا جو مدینے والے بھی پسند ہے. اگر آپ اتباع کا رویہ اختیار کریں, وہ ذوق پیدا کرے زندگی میں, وہ شوق پیدا کرے. آج آپ دیکھیں علماء یہ کوشش کرتے ہیں, کتنی سنتیں ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے دیکھ کے سمجھ میں آئی ہیں کہ یہ بھی سنت ہے. کھلا لباس پہنتے ہیں, امامہ باندھتے ہیں, مسواک شریف کو استعمال کرتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہیں. اتباع کا جو شوق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلنے کا جو خاص ذوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, اور وہ شوق ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب کرے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بنائے گا. میں نے جیسے کہا زیادہ باتیں نہیں میں نے کرنی, ایک آدھ بات کرتا ہوں, اس پر آپ لوگ توجہ کریں گے, آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو یہ محسوس بھی ہوگا کہ صحابہ کرام کس درجے ان چیزوں پر توجہ کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مالدار تھے, عرب کے اندر کپڑا مہنگا تھا, ہر آدمی کو پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں آتا تھا, بلکہ آپ نے سن رکھا ہے کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ملتا, کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ملتا. تو بعض لوگ اس طرح کرتے تھے کہ تکبر کے طور پر لمبا تہمت پہنتے یا لمبا پاجامہ پہنتے. آج بھی آپ نے بعض جگہ دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ بڑا لمبا تہمت باندھتے ہیں, مٹی بھی ساتھ لگ رہی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جو آدمی امیر ہوتا تھا وہ لمبا تہمت پہنتا تھا کہ پتہ چلے کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تہمت اس نے تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے رکھا وہ جہنم میں. تکبر کے طور پر یہ شرط ہے, چلے کسی کو تکبر نہ ہو تو معاملہ الگ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاجامہ اور اپنا تہمت ٹخنوں سے اونچا رکھنا شروع کر دیا کہ کہیں کو خیال ہی نہ دل میں پیدا ہو جائے کہ میں امیر ہوں, وہ ایسا تصور نہ آ جائے. ادھر کیا ہوا, برادری کی ایک میٹنگ تھی, آپ میٹنگ میں تشریف لے جا رہے تھے. آپ کو چچا صاحب بھائی نے دیکھ لیا تو وہ سمجھ گیا ساری بات. اندر میٹنگ ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہنے لگا عثمان میں سمجھ گیا, آپ نے یہ پاجامہ اس لیے اونچا کیا ہے کہ حضور نے فرمایا یا ٹھیک ہے سنت شریعت پہ عمل کرو, لیکن نا اب چونکہ برادری ساری بیٹھی ہے, آپ کو پتہ ہے شریکے میں رہنے کے لیے لوگ بڑے پاپڑ بیچتے ہیں کہ میری میں گڈ بک میں آ گئے. حالانکہ شریکہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی بندہ گڈ بک میں کبھی نہ رہے, جس کی گڈ بک میں آ گیا وہ شریکہ رہتا ہی نہیں, تو معاملہ ختم ہو گیا. شریکے کا معنی نہیں, شریک کس کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں مقابلے میں آئے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی گڈ بک میں آپ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو سراسر فلسفہ ہی درست نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا صاحب کہنے لگے کہ مہربانی کریں یہ نا آپ نیچے کریں ٹخنوں سے. ابھی برادری کی میٹنگ میں جا رہے ہیں, وہ کہیں گے کنجوس ہو گئے ہیں اور پیسے بچانے لگ گئے, چھوٹا کپڑا خریدتے ہیں, واپس آ کے نا تو آپ بے شک اونچا کر لیں, ابھی نیچے کر لیں. ہم نے بڑی سنتیں چھوڑ دی صرف برادری کی خاطر, بڑے طریقے حضور کے چھوڑ دیے صرف لوگوں کو راضی کر دیا. حضرت عثمان غنی نے بڑا حسین جواب دیا. آپ فرمانے لگے کیا کہا تم نے برادری کی میٹنگ؟ فرمانے لگے وہ تو تم نے بلایا ہے اور میں آ گیا ہوں, ورنہ میری برادری تو حضرت بلال حبشی ہیں, میری برادری تو حضرت سلمان فارسی ہیں.
صہیب رومی ہے میری برادری، اس لیے کہ وہ اسی طریقے پہ چلتے ہیں جو طریقہ مدینے والے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ تم بٹھانا تو بٹھاؤ، نہیں بٹھانا تو نہ بٹھاؤ، میں برادری کی خاطر حضور کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اتنی شاندار ہے کہ اسے اپنایا گیا، اتنی حسین ہے کہ اس سے پیار کیا گیا، اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے قریب جایا گیا، اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ نہ آپ حضور کی کوئی بھی سنت پڑھنی شروع کریں اس سے پیار ہو جاتا ہے کوئی بھی۔ یعنی میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا نبی پاک گھر کے اندر کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ آپ میری بات پہ کبھی غور، ہم لوگ نا یعنی بہت ساری باہر کی پریشانیاں گھر لے کے آ جاتے ہیں، بچے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں باپ آ گئے ہیں، اب اللہ خیر ہی کرے، کوئی حالات جو ہے نا وہ صحیح ہوں تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ابا جی باہر کسی بات میں ناراض ہونا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میری طرح کے لوگ جو ہر چیز سوال کر لیتے ہیں، تو باہر کسی چیز میں ناراض ہو تو گھر آ کے نماز کا لیکچر شروع کر دیتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت نہیں۔ اور بھائی اس طرح نہیں بچے نماز پڑھتے، آپ لیکچر دیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، چارہانہ انداز اختیار کریں۔ بچوں کو نماز پڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھنی شروع کریں، آپ پڑھیں، حضور نے فرمایا نا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، تو آپ گھر میں نماز پڑھیں، بچے خود بخود پڑھیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا آپ کو پتہ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے کلمہ کیسے پڑھا، کس طرح قریب آئے؟ کہتے میں نے گھر کے اندر نبی پاک اور سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ مجھے ادا بڑی بھائی، بڑا لطف آیا نماز کا وہ کیفیت دیکھ کے، تو میں نے اپنی والد گرامی سے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے نماز کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کا طریقہ ہے جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ کہتے میں نے حضور سے تھوڑا تھوڑا پوچھنا شروع کیا اور پوچھتے پوچھتے ہی میں کلمہ پڑھ گیا۔ یعنی نماز کے ساتھ دلچسپی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گھر میں جو حضور کا طریقہ تھا، گھر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کی، ان کی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے پوتے حضرت صفیہ حضور کی پھپھو ہیں، ان کے یہ پوتے ہیں حضرت اسماء کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کو ملنے جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدہ عائشہ بھی کھڑی ہوتی، تو کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، لیکن پھر کئی دفعہ حضور اتنا لمبا قیام کرتے کہ میں تھک جاتا۔ تو حضور گھر کے اندر پہلا طریقہ یہ تھا کہ حضور کچھ نہ کچھ نماز گھر میں پڑھتے، یہ حضور کی سنت ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور جتنی دیر گھر رہتے نا گھر والوں کا خیال کرتے۔ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، پر بات ایک دو آ گئی ہے، میرا دل کر رہا ہے کاری تو معاف۔ کہتی ہیں حضور نہ کسی کو تکلیف میں نہ مبتلا، جو گھر کا کام نہیں نہ ہوا ہوتا تھا حضور کرنا شروع کر دیتے، اور ہم گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی تھی تو حضور کام میں ہماری مدد کرتے تھے۔ یعنی پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہ پینا، کہنا آپ کو پتہ نہیں کہ میں یہاں ہیڈ ماسٹر ہوں، گھر میں اب خود پانی پی لوں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ یعنی اپنے کپڑے میرے میں نے پہنے، وہ تیار کر کے اور ہر چیز اس کی جو ہے ہزار بند تک اس میں ڈال کے لا کے رکھے جائیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بلا نقص نکال دیں کہ استری صحیح نہیں ہوئی۔ ایسے نہ کریں، اس سے تکلف پیدا ہوگا، آپ اپنوں سے دور چلے جائیں گے، آپ کے اپنے سمجھیں گے کہ بوجھ بن گئے ہیں ایک دوسرے کے، یہ کام نہ کریں۔ پھر حضور گھر کے اندر ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ